اللہ فرماتا ہے یہ افضل ہے. یا اللہ ہم تو سمجھتے تھے جنہیں تو بناتا ہے وہ برابر ہی ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ افضل ہے. اور دانشوروں کیوں افضل مانتے ہو؟ راتیں ساری اللہ کی ہیں. لیلۃ القدر افضل کیوں ہے؟ کہتے ہیں جس رات پہ قرآن اترا ہے. میری ان اللہ والوں سے اپیل ہے، یہ جو بہت اللہ کے قریب ہیں، دن رات سنی شیعوں پہ تنقید کرنے کے سوا انہیں کوئی کام ہی نہیں ہے. میں ریاض رضوی کیمروں کے سامنے پوچھ رہا ہوں، تیرے پاس فرصت نہیں ہے کہ جس رات پہ قرآن اترے اسے افضل مانتے ہو، اور جس رات پہ قرآن اترے اسے افضل کیوں نہیں مانا جائے؟ لیلۃ القدر خیر، شاہ جی یہ افضل رات ہے. اس کا مطلب ہے قبیلے بھی ایک جیسے نہیں، تو شخصیت ایک جیسی کیسے؟ خان صاحب جاتے جاتے اسلامیہ نے پاکستان کو تحفہ دے گئے. اب جو بچوں کو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے شروع ہو چکا ہے، اس میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. جتنے آپ کی اس دنیا میں اسلامی ملک ہیں کسی میں بھی یہ نہیں ہے. سعودیہ میں بھی نہیں ہے، سعودی عرب میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں ہمارے ملک میں ملک صاحب، ہمارے ملک میں جن مولویوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا تو وہ علیہ تک نہیں جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے تیری احتیاط کے کیا کہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جو سلیبس رائج کروایا ہے، خان صاحب اسی لیے اللہ نے باقی 1.5 سال آپ کا واپس لے لیا کہ اگر عمران خان کو 1.5 سال اور مل گیا تو اس نے درود لمبا چوڑا کر دینا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وصحبہ. کیا کمائیاں کر رہے ہو؟ نہ صحیح بخاری میں یہ درود ہے، نہ صحیح مسلم. ہمیں تو چھوڑو نا یار، آپ اپنی معتبر کتابوں میں جا کے دیکھو کہیں پہ یہ درود ہے. اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صحابی لکھا تو شیعہ چڑ گئے. صحابی ہماری چھیڑ نہیں ہے، لیکن صحابیوں کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی جب تک وہ بھی آل محمد پہ درود نہیں پڑھتے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بس 1 منٹ مجھے دیں، میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. صحابہ کے بار سے ہمیں کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ ناراضگی ہماری چل رہی ہے. ہم عزت، ہاں یہ عزت ہم کرتے ہیں، لیکن جو سچ ہے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہمیں نجف والی خیرات ہی کافی. ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے. لیکن جہاں تک صحابہ کی عزت کا تعلق ہے، جتنی عزت صحابہ رسول کی شیعہ قوم نے کی ہے کوئی مذہب اور کر ہی نہیں سکا. میں اڈا پسوریہ میں دلیل دے رہا ہوں، یہ عزت ہے حضور کے صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ عنہ. آپ میری تائید کر رہے ہیں، آپ جیئے. ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ، اور جو صحابہ کے بار کا زیادہ جنہوں نے مطلب قید کیا ہے وہ محسوس کیا ہے، اسے چلائیے گا یا ادھر ہی رکھنا ہے آپ نے، اس طرف کے لیے نہیں دینا. آپ نے متوجہ ہیں سرکار؟ آپ میں نے پہلے بھی کہا ہے ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، اور میری مسلمانان پاکستان سے اپیل ہے کہ روز کے رولے ختم کرو. اسلام آباد میں، مرکز میں، وفاق میں سارے ملک کے علماء اکٹھے کر کے ہمیں ایک ہی دفعہ فہرست دے دو کہ کس کس کی عزت کرنی ہے. میں سید ریاض حسین رضوی وعدہ کر رہا ہوں، آپ فہرست دیں، ہم کوشش کریں. ہون بھی سواد میں ہی لیا ہے. ہم کوشش کریں گے، لیکن ہم کیا کریں؟ آپ تو ہر تیسرے مہینے، اور یار اسے نہیں چلانا میں کہہ رہا ہوں، ہر تیسرے مہینے
فہرست ہمیں کیا دینی ہے آپ نے؟ آپ تو ہر 4-3 مہینے کے بعد بندہ بدل لیتے ہیں. مجھے موقع دے پلیز، مجھے موقع دے. آپ تو میرا چینل بدلنے کے لیے بیٹھے ہیں. بہت شکریہ، میرے بزرگ ہیں، بھائی ہیں. میں نے کیا کہا ہے کہ آپ 3-4 مہینے کے بعد بندہ سیدنا وہ، سیدنا یہ، سیدنا وہ. پچھلے سال محرم کے بعد کراچی میں سیدنا یزید رضی اللہ کا جلوس اٹھائے پھر رہے تھے. میں مجالس کے لیے UK میں تھا. کراچی سے دوستوں نے، ماتمیوں نے فون کیے، رضوی صاحب آپ وقت کی بات کرتے ہیں. یہ وقت بھی آنا تھا کہ کراچی جیسے اسلامی شہر اور اسلامی ملک میں سڑکوں پہ یزید کی حمایت میں جلوس نکلا ہوا ہے. اور صرف پبلک نہیں ہے بلکہ علماء بھی شامل ہیں. وہ مولوی بھی شامل تھا جو ہر مہینے چاند چڑھاتا تھا. اگر صرف پبلک ہوتی پھر بھی خیریت تھی. تو میں نے ملک صاحب لائٹلی کہا، میں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، ماتمی تو ہم مولویوں ذاکروں پہ ویسے غصے میں ہوتے ہیں، انہیں پھر موقع ملا. جی آپ ذاکر مولوی اسی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. کہ بلا یزید کی باتیں، یزید کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. میں نے کہا آپ پریشان کیوں ہیں؟ اولاد کو حق حاصل ہے، وہ جہاں چاہیں اپنے کی بات کریں. سیالکوٹ کا مجمع آپ جیے. لیکن ایک فقرہ مجھے کہنے کی اجازت دیں. میں سیالکوٹ میں یہ سیدنا سمجھا کے جانا چاہ رہا ہوں. یہ سیدنا آپ جو سمجھتے ہیں نا سیدنا، یہ وہ پنجابی والا سید نہیں ہے، یہ فقرہ گرامر کا ہے. سیدنا وہ کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے ہمارا سردار، ہمارا سردار. یہ بندے بدل کے سیدنا بنا لیتے ہیں. وضاحت میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. آپ نے خود سمجھنا ہے کہ یہ جو سیدنا فلاں سیدنا فلاں سیدنا فلاں سیدنا فلاں، یہ بالکل ملک صاحب ایسے ہی ہے علی عباس بھائی جیسے انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور کہے شہباز شریف صاحب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور بائی روڈ میں نے پاکستان آنا ہے اور میری انٹرس باغا بارڈر سے ہوگی، اور باغا بارڈر کے مولوی لاہور کے خوشی خوشی بینر لے کے کھڑے ہو جائیں کہ سیدنا حضرت نریندر مودی آ رہے ہیں. سیدنا سیدنا سیدنا. اور لاہور کا کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا. آپ جیے. متوجہ صاحبان گرامی خادم، لہذا وقت تمام ہوتا جا رہا ہے. میری مسلمانوں کی نئی نسل کے بچوں سے اپیل ہے. میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، نئی نسل کے بچوں سے میری اپیل ہے. بزرگ آپ، میں احترام کرتا ہوں بزرگان دین کا، لیکن میرا مطالبہ ہے، میری اپیل ہے کہ خدا را ہم احترام کرتے ہیں ان بچوں کا جو مستقبل ہیں ہمارے وطن کا. یہی بچے کل کے ڈاکٹر بنیں گے، یہی کل کے رائٹر بنیں گے، یہی بچے کل کے جج بنیں گے، یہی بچے کل کے جسٹس بنیں گے. لہٰذا ان بچوں کو میں ریاض رضوی ابھی سے کلیئر کر رہا ہوں، ابھی سے واضح کر رہا ہوں کہ بیٹا اسلامی تاریخ میں وہ عزتوں والی شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ بہت شکریہ جی. آپ جیے. میری مسلمانوں کے، پاکستانی شہریوں کے، نئی نسل کے بچوں سے اپیل ہے کہ اپنے دانشوروں سے پوچھ لینا اسلامک ہسٹری میں وہ برگزیدہ شخصیتیں بھی موجود ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے پھر پوچھا تھا کہ موڈ ہوئے تھے ہو پڑھا. کیا کہتے ہیں آپ کے ذرا بیدار ہو جائیں، میری بات سے ذرا دھیان دے جائیں.
میں ملت مسلمہ کے ذمہ داروں سے پوچھ رہا ہوں، میں ملت مسلمہ کے دانشوروں سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر شریعت اسلامیہ میں جمعہ بدھ کو پڑھنے کی گنجائش ہے، اگر شریعت اسلامیہ میں فجر کے 2 فردوں کی جگہ پہ 4 فرد پڑھنے کی گنجائش ہے، پھر تم نے حضرت ابراہیم پہ بہت درود پڑھ لیا کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم پہ اور آل ابراہیم پہ بڑا درود پڑھا گیا ہے۔ اب جب اچھے موڈ میں ہوتے ہو تو باپ آدم پہ بھی درود پڑھ لو، اور درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید۔ میں بنا بنایا درود دے رہا ہوں۔ وہ آدم معمولی نہیں ہے، وہ مرسوم من اللہ بھی ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے، بابا بشریت بھی ہے، بابا انسانیت بھی ہے، نبیوں میں پہلا نام بھی ہے، خلیفوں میں بھی پہلا خلیفہ ہے۔ آدم کی آل پہ درود پڑھو، کہتے ہیں کہ مت ماری گئی ہے، آل آدم پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب ہے قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ آپ جیئے، آپ جیئے، آپ جیئے۔ خدا فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ جیئے، اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بھائی کلوز کر دوں اطمینان سے، مگر میں اس کی جتنی آیتیں ہیں نا، ایک پوری تقریر ہے ان آیتوں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک مومن نے سرکار صادق آل محمد اللہم صلی علی محمد مولا سے پوچھتا ہے کہ آقا یہ قرآن میں ہے نا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ امام نے کہا مولا ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں پہ بھاری ہے؟ امام نے کہا بالکل۔ کہنے لگا مولا اتنی عزتوں والی رات جے ستیاں ہی لنگ جائے۔ مولا اتنی عزتوں والی رات اگر لا علمی میں گزر جائے پھر تو آئے گی سال بعد، سال آنے سے پہلے بندہ مر جائے۔ پچھلی ویسے گزر گئی، اگلی قسمت میں نہیں تھی، تو بندہ تو عظمتوں سے محروم مر گیا نا۔ امام فرماتے ہیں ہم آل محمد کی چوکھٹ پہ محرومیاں آخری آدمی تک متوجہ، آخری آدمی تک متوجہ۔ امام فرماتے ہیں ہم آل محمد کی چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہوتی، لیکن اس بندے نے کہا مولا بظاہر تو یہی ہے نا کہ پچھلی گزر گئی، اگلی زندگی میں آئی نہیں۔ اب امام نے لفظ کیا ہے، لفظ مولا کے ہیں، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ عمل کون کرتا ہے، کون دھیان نہیں دیتا، میسج مولا کا ہے۔ امام فرماتے ہیں 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب ہے۔ مہربانی کیا 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو۔ وہ سر پھٹ گیا، اس کا کہ مولا جی لب بنی نا، اس کا مطلب ہے مالکوں کے زمانہ میں مومنوں کا آپس میں ناراض ہونے کا رواج ہی نہیں تھا۔ اب اگر عقیدہ آپ کا ہے کہ مالک ہمارے حاضر ناظر ہیں، یا عقیدہ بدلو یا ناراضگیاں ختم کرو۔ امام فرماتے ہیں 2 ناراض
یہ کہتے مولا اگر ناراض مومن نہ ملے تو پھر بندہ کیا کرے، پھر تو محروم رہ گیا۔ اب امام عزاداروں کا گھر بچاتے ہیں، امام فرماتا ہے دو ناراض میاں بیوی کی تجھے ناراضگی کا پتہ چلے تو ان کی صلح کے لیے چل پڑے، صلح ہو یا نہ ہو، کیا کہنے صلح ہو یا تو چل پڑے، تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے۔ اس بندہ بھی بڑا ہی کمال تھا، اس نے کہا مولا اگر یہ بھی موقع، جب اس نے کہا نا یہ بھی موقع نہ ملے، امام فرماتا ہے کب تک پوچھو گے، ہم کب تک بتائیں گے، ایک بات یاد رکھنا، لیلۃ القدر اصل میں ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے، ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا لیلۃ القدر کا ثواب ملا۔ مہربانی صاحب انہی کلمات کے ساتھ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، انہی کلمات کے ساتھ دعائے خیر کے ساتھ، مالک آپ کو چشم بد سے بچائے، سب